آدم علیہ السلام تو لے کے حضور تک جتنے بھی مذہب آئے انہاں دے وچ تے اسلام دے وچ عبادت دے حساب نال ایک بڑا واضح فرق ہے. وہ فرق کی ہے کہ ہر مذہب عبادت کروائندا ہے. عبادت جیڑی ہے وہ جزو لازم ہے مذہب دا. اپنی زندگی دیکھ لو نا, صبح اٹھے ہو اللہ دے کہ کماں تے جاونا ہے تو دنیا نو منہ دکھاونا ہے تو سارا دے, پر سب تو پہلے مینوں منہ دکھا. فجر پڑھ کام پہ چلا گیا ہے, کام دے عین دوران اللہ آندا ہے کہ تیرے کول وقت ہے یا نہیں, وقت کٹ زور پڑھ. تھک گئے ہوں کام کرتے کرتے فصل ہے, سورج ڈھلدا پہ ہے, اللہ نے مینوں نہیں پتا تھکے ہوئے ہیں یا نہیں, اصل واسطے 4 فرضاں واسطے کٹ ہمت ہے وقت. شام نو کھانا لیا کوئی واپس آیا رزق روٹی کما کے چند ہے بالاں دے نال بیٹھ کے روٹی شوٹی کھاواں کو گلاں کراں. اللہ آندا روٹی بعد وچ گلاں بعد وچ پہلے مغرب. تے ہن سمجھ دا وقت آ گیا, رات سمجھ دا وقت آ گیا. اللہ آندا سمنا بعد وچ عشاء پہلے. تے جے سو گئے ہیں تے چاہتے ہیں کہ میں تینوں اپنا یار بناواں تے تہجد وچ پھر اٹھ. یعنی کسے بھی پہر نو اللہ نے میرے عبادت کو خالی نہیں کیتا. میری زندگی دے وچ میری مسلمان دی زندگی دے ہر ڈپارٹمنٹ دے وچ عبادت داخل. او ہور گل مسلمان کو سمجھ نہیں آتی. تو روزی روٹی کمائندے ہو, تسی سارا سال خرچہ کریندے ہو, کچھ پیسے بچ گئے, اللہ نے اے پیسے بھی عبادت تو خالی نہ ہوئے 2.5% میرے نام دا کٹ. یعنی جیڑا بندہ زکات دیندا ہے اوندا رزق کماونا نوکری کرنا سب کچھ عبادت ہو جاتا. پھر فرمایا کہ تیرا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. یہ تو ظاہر دی عبادت کردا ودا ہے, مہینہ بھیجدا پیا رمضان دا, ہن اندروں ڈھڈو بھوکا رہ کے بھی کھا. یعنی پورے اسلام نے ایک مومن دی زندگی نو عبادتاں دے نال مزین کر دیتا ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں, کوئی مہینہ ایسا نہیں, کوئی پہر ایسا نہیں, کوئی انداز ایسا نہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے عبادت دے واسطے نہ دیتا ہوئے. ساری زندگی سفر کیتے تو کدی رزق واسطے, کدی روزی واسطے, کدی لوگاں دی شادیاں اٹینڈ کرن واسطے, کدی یاراں واسطے, کدی تکلیف اپنی ختم کرن واسطے تھانے تے سفر کرنا. انہاں سارے سفراں دی ایک زکات رکھی ہے رب نے. جتنے سفر کیتے بھی نا ٹھیک ہے کر سانو قبول ہے, پر ایک باری یہ ہمت آئی تے ساڈے گھر نو ویکھن دا سفر بھی کر. یعنی کوئی انداز نہیں چھڈیا اللہ نے عبادت دا. لیکن مسلماناں دے وچ تے دیگر مذاہب دے وچ عبادت دا ایک بنیادی فرق ہے. ہر مذہب دے وچ اسلام تو علاوہ کوئی نہ کوئی تصویر سامنے جن دی عبادت کیتی ہے. تہاڈا ہمسایا ملک بھارت, اسے جاؤ تسی مندر ہیں, مندراں دے وچ رام, شام, لکشمن, ہنومان, کالی ماتا, ہزاراں 7-8 ہزار بوتے مختلف قسم دے جنہاں نو ہونے معبود ہیں انہاں دے, جنہاں نو ویکھ بھی سکدے ہیں, جنہاں نو چھو بھی سکدے ہیں, جڑے سامنے ہیں. کیونکہ عبادت تصور تو بغیر ممکن نہیں. اے یاد رکھو جیڑا بندہ یاد ہے اونوں مانا کہ وہ دوبارہ اپنی پڑھائی شروع کرے. بھئی اگر عبادت کرنی ہے تو کی دی عبادت کرنی ہے تو منطقی سوال ہے. ہن بت سامنے پین عبادت ہوندی پئی بہت اچھا. عیسائیاں دے گرجے چلے جاؤ, عیسیٰ دی تے مریم دی تصویر ہے بڑی بڑی, سجدے کریں دے لوگ, تصویر سامنے ہے, عبادت ہوندی پئی ہے. آتش پرست ہیں, آگ دی پوجا کرن والے اپنی پوجا کرن تو پہلے آگ بلیندے, سورج سامنے آندی ہے, او سورج نو سجدے کرن دے عبادت ہو جاندی ہے. بدھ مت والے ہیں سارے بڑے مذہب میں ٹپا گئے ہیں. 6 ارب بندہ انہاں مندا ہے, ایک بار نے مولوی ہے جو کوئی گل کرنی ہے نا پہلے ارد گرد وے 6 ارب بندے دی بات ہے. بدھ مت والے ہیں, انہوں نے بڑے بڑے اپنے بنائے ہوئے مونسٹریاں بنائی ہوئی ہیں, معبد بنائے ہوئے, اتنے بدھا دے 50-50 فٹ دے, 100-100 فٹ دے, 20-20 فٹ دے مجسمے, اتنے جاندے ٹلاں وجائی دے تے اگر جھک دے
تصویر سامنے عبادت ہو جاتی ہے، تصور عبادت مل جاتا ہے۔ اسلام کا مسئلہ ہے کہ عبادت اونی کرنی ہے جن کی تصویر کوئی نہیں۔ حضور دا بحثیت نبی، بحثیت مبلغ، جہاں سب کو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ایک ان ویکھے خدا نے اگوں جھکاونا ہے، عبادت دی بالکل نویں شکل ہے۔ کوئی مذہب اسلام نے نام نہیں لگ سکتا اس معاملے میں، حالانکہ سب مذہب الگ ہیں، سارے بگاڑے لوگوں نے تصویریں بنائیاں، لیکن حضور نے خیال رکھیا کہ جیڑی بھی تصویر انسان بنائیتا ہے، جیڑا بھی بت بنائیتا ہے، وہ بت امیجی ہو جائے ہوں۔ جو بھی تصور لے کے ہم لوگ تصور سے بت تراشتا ہے، کوئی بھی تصویر بنائیتا ہے تو یہ تصویر اس بندے کو بڑی نہیں ہو سکتی۔ جو میرے ذہن دے وچ ہے اندے کو چھوٹا ہی اسی بت جڑا بنے سا، ہن اپنے کو چھوٹے نو سجدہ کرنا بڑی تذلیل ہے، ایک مومن دی شان نہیں۔ اس باروں اسلام دے وچ عبادت دی غرض نال تصویر بناونا حرام، عبادت دی غرض